سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیحہ سلیم اور میں ہوں محمد احسن. آپ ہماری بلیٹن یوٹیوب پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. سبسکرائب کیجئے youtube.com/24 News HD. اس بلیٹن کا آغاز کریں. سب سے پہلے آپ کو بتائیں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو وفاقی حکومت پر برس پڑے. کہتے ہیں پاکستان میں کرونا کو زبردستی پھیلایا گیا. وزیر اعظم کہتے ہیں کرونا نے پھیلنا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. وفاق نے کام نہیں کرنا تو ہماری کوششوں کو متاثر نہ کریں. کہتے ہیں کہ ملک کو وبا کے چیلنج کا سامنا ہے، مگر وزیر اعظم کہتا ہے کہ میرا پسندیدہ ڈرامہ لگا دو. عجیب شخص ہے، طیارہ حادثے پر پکنک منانے نتھیا گلی چلا گیا. بلاول بھٹو نے اسٹیل ملز ملازمین کو نکالنے کے فیصلے کی بھی مذمت کی. ہمارا وزیر اعظم کہتے ہیں کہ پاکستان میں اب کرونا وائرس پھیل چکا ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں اس کو روکنے کے لیے. ہمیں بس اس کے ساتھ اب جینا پڑے. ایک بات ہمیں کلیئر کرنا چاہیے کہ پاکستان میں کرونا وائرس نے نہ صرف پھیلا گیا، زبردستی پھیلایا گیا. وفاقی حکومت، وفاقی جماعت کی طرف سے زبردستی سیبوٹاج کروایا گیا. سندھ حکومت کا جو بھی کوشش تھا ہر فورم پہ چیلنج کیا گیا. اگر وفاق نے خود نہیں کام کرنا تھا تو کم از کم وہ دوسروں کی کوشش کو انڈرمائن نہیں کرتے. میں کس کو ذمہ دار ٹھہراؤں کہ پاکستان کی پر کیپٹا ڈیلی مورٹیلٹی ریٹ بھارت سے آگے ہے، میرے ہمسایہ ملک سے آگے ہیں. میں کس کو ذمہ دار ٹھہراؤں کہ پاکستان میں جتنے کرونا وائرس کے وکٹمز ہیں اتنے چائنا میں بھی نہیں ہیں. کسی کو تو ذمہ داری اٹھانا پڑے گا کہ پاکستان کے ڈاکٹرز، پاکستان کے نرسز آج تک چیخ رہے ہیں. میرے بات نہ مانیں. آپ کے جو فرنٹ لائن واریئرز ہیں، آپ کے جو سولجرز ہیں جو اس جنگ میں آپ کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کے بات سنیں. آپ کا پہلا ذمہ داری ہے کہ یہ جو لوگ جو اپنا زندگی خطرہ میں ڈال رہے ہیں، اپنے خاندان کا زندگی خطرہ میں ڈال رہے ہیں، ان کی بات سنو، پھر ان کا مطالبات پورا کرو. وفاقی حکومت اور وفاقی جماعت کے نمائندے کی طرف سے پاکستان کے عوام کو ورگلایا جا رہا ہے، پاکستان کے عوام کو غلط انفارمیشن دیا جا رہا ہے. معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں کہا معلوم نہیں کب تک اس وبا کے ساتھ رہنا پڑے گا. کوشش ہے وہاں لاک ڈاؤن کریں جہاں کرونا کا پھیلاؤ زیادہ ہے. ڈاکٹرز اور طبی عملے کی حفاظت ہماری ترجیح ہے. ٹائم لیس جو لاک ڈاؤنس ہیں دے آر ناٹ آور سولوشن. دے آر ناٹ سولوشن اینی ویئر، ایون ان ویری اسٹرانگ اکانومیز. تو ہماری تو ویسے ہی صورتحال بڑی خراب ہے اکانومی کی. ہم نے بیہیویئر چینج کرنی ہے. اس وقت جو اوور آل تھیم ہے ہمارا وہ ہے اسٹارٹ لیونگ ود دا وائرس. اور اس لیے کہ یہ لانگ ٹرم ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ کب تک یہ چلے گا اور کب تک ہمیں اس کے ساتھ رہنا ہے. تو اس کے لیے، اور یہ بڑا ایک دیر از اے کائنڈ آف اپرچونیٹی ان دس چیلنج that we bring that discipline and that behavior change in our social life which otherwise we are not very well known about. ہم selected lock downs کریں، hot spots identify کریں، contact tracing کریں، آئیڈینٹیفائی کریں پازیٹیو کیسز کے اراؤنڈ جو لوگ ہیں ان کو ٹریس کر کے ٹیسٹ کر کے اگر وہ پازیٹیو ہیں تو ٹائم کریں. پنجاب کے ینگ ڈاکٹرز نے حکومت کی کرونا پالیسی پر تنقید کی ہے. صدر YDA پنجاب ڈاکٹر سلمان حسیب کہتے ہیں کرونا پر حکومت نے آئے روز اپنی پالیسی تبدیل کی. جن ڈاکٹرز کی فیملیز متاثر ہو رہی ہیں ان کے لیے وینٹیلیٹرز نہیں. کرونا سے متاثرہ ڈاکٹرز اور طبی عملے کے لیے الگ سے سہولیات کا اعلان کیا جائے. عوام کرونا کو سنجیدہ لینے کے لیے تیار نہیں. متزلزل حکومتی بیانیاں، روزانہ بدلتی ہوئی پالیسیاں اور وزراء کے متضاد بیانات کے باعث جو ایک ایفیکٹو عوامی آگاہی مہم ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی، جس کے باعث اس وقت پاکستان اور پنجاب کے عوام کرونا کو سیریس لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. جو ڈاکٹرز بیمار ہو کے آ رہے ہیں، جو ڈاکٹرز کی فیملیز بیمار ہو رہی ہیں، ان کو وینٹیلیٹرز مہیا نہیں ہو رہے. تو آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ مریضوں کے لیے اور عام لوگوں کے لیے وینٹیلیٹرز دستیاب ہیں؟ ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ڈیڈیکیٹڈ فیسلٹیز فار کوارنٹین آف ہیلتھ پروفیشنلز بنائی جائیں. ابھی تک کوئی بھی ہسپتال ڈیڈیکیٹ نہیں کیا جا سکا یا کوئی بھی فیسلٹیز ڈیڈیکیٹ نہیں کی جا سکی جہاں پہ ہیلتھ پروفیشنلز کو پریورٹیز پہ علاج ملے.
اس کرونا میں اگر ہیلتھ پروفیشنلز سفر کر رہے ہیں تو کیوں ان کے لیے ڈیڈیکیٹڈ فیسلٹیز نہیں بنائی جا رہی؟ آج بھی ہیلتھ پروفیشنلز اور ان کی فیملیز کے لیے نہ وینٹیلیٹرز دستیاب ہیں، نہ بیڈز دستیاب ہیں، نہ فیسلٹیز ڈیڈیکیٹ کیے گئے ہیں، جس کے باعث ان کا منصب ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا کا دعویٰ ہے کہ ڈاکٹرز اور طبی عملے کی حفاظت ترجیح ہے، لیکن ینگ ڈاکٹرز کہتے ہیں انہیں طبی سہولیات نہیں دی جا رہی، ڈاکٹرز کی فیملیز متاثر ہو رہی ہیں، ان کے لیے وینٹیلیٹرز نہیں۔ اسی پر بات کرتے ہیں سینئر تجزیہ کار نوید چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نوید چودھری صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ بتائیے گا، حکومت تو کہتی ہے کہ ڈاکٹرز کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے، جبکہ دوسری سائڈ پہ ڈاکٹرز کا موقف دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں ہمارے لیے طبی سہولیات نہیں ہیں، فیملیز متاثر ہو رہی ہیں۔ کیا کہیں گے اس معاملے پر؟ یہ شکریہ سر۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم چونکہ صحافت سے وابستہ ہیں، بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اور جو پاکستان کے عوام ہیں وہ بھی سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ اس چیز میں تو کوئی شبہ نہیں کہ فرنٹ لائن پر طبی عملہ جو ہے وہ برسر پیکار ہے اور اپنا کام کر رہا ہے عملگی کے ساتھ، لیکن جب ہم اسپتالوں میں جاتے ہیں تو ہمیں یہ چیز بہت واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ ان کے پاس، ڈاکٹرز کے پاس، پیرا میڈیکل اسٹاف کے پاس مطلوبہ کٹس ہی نہیں ہیں، مریضوں کا رش ہے، ہسپتال میں ادویات نہیں ہیں۔ تو اسے کہنا، صورتحال کچھ یوں بن گئی ہے کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ بیچارے اور طبی عملہ کے ساتھ جو ہے پیرا میڈیکل اسٹاف، وہ تو براہ راست خطرے کی زد میں ہے، اور وائرس جو ہے وہ آپ نے اب دیکھا کہ اب شہادتیں بھی ہوئی ہیں، ہمارے نوجوان ڈاکٹر جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، لیڈی ڈاکٹر ہیں وہ شہید ہوئی ہیں، پیرا میڈیکل اسٹاف جو ہے بڑے پیمانے پر وہ لپیٹ میں آ رہا ہے۔ خود آپ نے جو YDA کی بات کی ہے اس کو آپ دیکھ لیں، چند دن پہلے ان کے عہدیدار بھی وائرس کی لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو موقف ہے اس میں وزن ہے، اور یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کے پاس مطلوبہ کٹس نہیں ہیں، ان کے پاس مطلوبہ سامان نہیں ہے۔ وہ بار بار چیخ رہے ہیں کہ بھائی باہر سے جو سامان آیا تھا، چائنا سے جو جہاز بھر کے آئے تھے، وہ سب سے پہلے طبی عملے کے حوالے کیے جائیں تاکہ ہم اپنے آپ کو سیکیور کریں۔ یہ دنیا بھر کا اصول ہے کہ سب سے پہلے جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے، کوئی ذمہ داری سے انجام دینی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو سیکیور کرتے ہیں۔ جب وہ خود سیکیور ہوتے ہیں پھر وہ دوسرے کو کرنا شروع کرتے ہیں۔ جہاز میں آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ سفر کرتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے، عملہ بتاتا بھی ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی صورتحال ناخوشگوار پیدا ہو تو سب سے پہلے آکسیجن ماسک آپ نے اپنے آپ کو لگانا ہے، پھر اپنے بچے کو لگانا ہے۔ آپ سیکیور ہوں گے تو پھر ایک دوسرے کی مدد کر سکیں گے۔ تو ڈاکٹروں کا جو موقف ہے وہ بالکل بجا ہے۔ انتہائی میں سمجھتا ہوں خطرناک صورتحال ہسپتالوں کی OPDs نہیں کھل رہی، اسی لیے سپریم کورٹ کا آرڈر ہے پھر بھی نہیں کھل رہی۔ اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ وہ ولنریبل ہیں، وہ اس ساری صورتحال کے سامنے بہت ہی پریشان کن حالات سے دوچار ہیں، اور ان کے مطالبے وزن ہے۔ جہاں تک ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب کی بات ہے، وہ تو کئی اس قسم کے روزی پکچر پرنٹ کرتے رہتے ہیں اور بیانات دیتے رہتے ہیں، ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ تو حکومت کی پالیسی ہے، حالانکہ عملی طور پر ایسا نہیں ہے۔ ڈاکٹروں کا وزن بہرحال جو موقف ہے اس میں بہرحال وزن ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ سینئر تجزیہ کار نوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کورونا کے حملوں میں تیزی آ گئی ہے۔ ایک دن میں ریکارڈ 97 اموات رپورٹ ہوئیں۔ ایک دن میں مزید 4734 افراد میں وائرس کی تصدیق سے متاثرہ افراد کی تعداد 94,000 کے قریب پہنچ گئی۔ کورونا سے جاں بحق افراد کی تعداد بھی 1935 تک پہنچ گئی ہے۔ پاکستان آج پھر آبادی کے لحاظ سے متاثرہ افراد میں پہلے نمبر پر آ گیا، جاں بحق افراد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر، جبکہ دنیا بھر میں کورونا سے متاثرہ ممالک میں 17ویں نمبر پر ہے۔ میں کورونا وائرس کا پھیلاؤ روزانہ کی بنیاد پر سنگین ہونے لگا۔ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 4734 افراد میں وائرس کی تصدیق ہو گئی، جس کے بعد کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 93,983 تک پہنچ گئی ہے، جن میں سے 59,467 ایکٹیو کیسز ہیں، جبکہ ایک دن میں 97 افراد جان سے گئے، اور اب تک پاکستان میں کورونا سے اموات 1935 تک پہنچ گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق پنجاب کورونا سے متاثرہ افراد میں پہلے نمبر پر آ گیا ہے، جہاں 35,308 افراد میں وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ سندھ متاثرہ افراد میں پنجاب سے تھوڑا ہی پیچھے ہے، یہاں کورونا کے مریضوں کی تعداد 34,889 ہے۔ خیبر پختونخوا میں 12,459، بلوچستان میں 5,776 اور گلگت بلتستان میں 897 مریض ہیں۔ اسلام آباد میں 4,323 جبکہ آزاد کشمیر میں 331
35 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। पाकिस्तान में अब तक 6,60,508 अफराद के टेस्ट किए गए। 24 घंटों के दौरान 22,185 नए टेस्ट किए गए। अब तक 32,581 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि कई मरीजों की हालत तशवीशनाक है। सिंध पुलिस के अहलकारों को कोरोना ने निशाने पर रख लिया। 54 साल अहलकार शकील अहमद कोरोना से शहीद हो गया। वायरस से जांबाक होने वाले अहलकारों की तादाद 9 हो गई। अब तक 449 पुलिस अफसरान और अहलकारों में कोरोना की तशखीस हो चुकी। नैब के 2 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स भी वायरस का शिकार हो गए। सिंध पुलिस के लिए कोरोना खौफ की अलामत बन गया। फ्रंट लाइन पर मौजूद अहलकार भी वायरस से महफूज न रहे। कराची पुलिस का 54 साल अहलकार शकील अहमद कोरोना की वजह से शहीद हो गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक शकील अहमद सोल्जर बाजार थाने में तैनात था। शहीद होने वाला अहलकार 4 जून से अस्पताल में ज़ेरे इलाज था। कोरोना की वजह से जाँ बहक होने वाले अहलकारों की तादाद 9 हो गई। सिंध पुलिस में अब तक 449 पुलिस अफसरान और अहलकारों में कोरोना की तशखीस हो चुकी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि 129 पुलिस अहलकार सेहतियाब, जबकि 311 अहलकार करंतना में हैं। दूसरी जानिब कोरोना वायरस नैब कराची भी पहुंच गया। नैब के 2 इन्वेस्टिगेशन अफसर भी वायरस का शिकार हुए। दोनों अफसर इन्वेस्टिगेशन विंग 2 से ताल्लुक रखते हैं। दानियाल सैयद, 24 न्यूज़, कराची। उधर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने एक दिन में कोरोना से 97 हलाकतों पर इजहार तशवीश किया है। मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कोरोना की तबाहकारियां हुकूमती दावों को गलत साबित कर चुकी हैं। वज़ीर आज़म की कन्फ्यूजन अब तक दूर हो जानी चाहिए थी। मजीद कहा कि लॉकडाउन में नरमी के नताइज का दोबारा जायजा लिया जाए। कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन सोल्जर्स और आवाम को हालात के रहमो करम पर ना छोड़ा जाए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने एक दिन में कोरोना से 97 हलाकतों पर इजहार तशवीश किया है और मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं कोरोना की तबाहकारियां हुकूमती दावों को गलत साबित कर चुकी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की कन्फ्यूजन अब तक दूर हो जानी चाहिए थी। वजीर रेलवे शेख रशीद का कहना है कि नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स पर रेगमाल मारा गया। शहबाज शरीफ का केस संजीदा है, उसे जेल जाना पड़ेगा। वो विकेट्स के दोनों तरफ खेलने के आदी हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में शुगर करप्शन केस में मुलव्विस लोग जेल जाएंगे, जबकि आटा स्कैंडल की फॉरेंसिक रिपोर्ट का फैसला काबीना इजलास में होगा। शहबाज शरीफ घर में ही थे, पिछले कमरे में छुपे हुए थे। चीनी के तमाम जिम्मेदार लोग जेलों में जाएंगे। इमरान खान कमिटेड है कि वो आइन और कानून के शिकंजे में उनको लाएगा। और जो कल कैबिनेट हो रही है, इसमें मुझे उम्मीद है कि आटे की भी फोरेंसिक रिपोर्ट का फैसला हो जाएगा। शहबाज शरीफ एक सोच रख रहे हैं, वो अपनी विकेट जो है ना दोनों तरफ खेलने के आदी हैं। मेडिकल रिपोर्टों में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रेगमाल जरूर मारा गया है। कोई रेगमाल 6 नंबर का है, क्योंकि वहां जाके प्लेटें ठीक थी। वजीर किस हैसियत से अपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी का बता रहा है। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट शेख रशीद की धमकियों का नोटिस ले। मुल्क पर करप्ट, निखट्टू, नालायक और नाअहल वजीर आज़म मुसल्लत है। उन्होंने कहा कि अपने करप्शन छुपाने के लिए मुखालफिन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। वजीर किस हैसियत से अपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी का बता रहा है। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट शेख रशीद की धमकियों का नोटिस ले। मुल्क पर करप्ट, निखट्टू, नालायक और नाअहल वजीर आज़म मुसल्लत है। उन्होंने मजीद कहा कि अपनी करप्शन छुपाने के लिए मुखालफिन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उज़मा बुखारी ने सियासी मुखालिफिन पर खूब तनकीद की। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा, फयाज चौहान और शेख रशीद एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं। हमारी सियासत ख़त्म हो चुकी तो आप बार बार हमारा जिक्र क्यों करते हैं। इमरान खान जब से आए हैं उनकी नालायकी और गफलत की सज़ा मुल्क भुगत रहा है। आप आटा, चीनी और लोगों को रिलीफ नहीं दे सकते। नवाज शरीफ साहब जो है वो चाय पी लें तब इनकी नींदें हराम हो जाती हैं। शहबाज शरीफ साहब जो है वो मीटिंग कर लें तब इनकी नींदें हराम हो जाती हैं। शेख रशीद जिसका नाम है, उसने भी आज बहुत कुछ जो है वो अपनी इखलाकी तरबियत और अपनी बातों के मुताबिक करने की कोशिश की। गुस्सा बहुत आता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनके लेवल तक जाना बड़ा मुश्किल है। आटा, चीनी, चोर आप अपनी बगल में छुपा के बैठे हैं। हमारी सियासत की आपको बड़ी फिक्र है। सियासत आज भी नवाज शरीफ की एक झलक और शहबाज शरीफ की किसी एक छोटी सी पॉलिटिकल एक्टिविटी से आपकी जान पे बनाती है। ये महंगाई से लेकर
لوگوں کو ریلیف دینے سے لے کر پیٹرول کی قیمت سے لے کر عام آدمی کی زندگی میں اور نوکریاں اور گھر دینے، کون سا جھوٹ ہے جو اس آدمی نے حکومت میں آنے کے لیے نہیں بولا؟ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا کہنا ہے کہ کرپشن فری پاکستان کی منزل کا تعین ہو چکا ہے. کسی لالچ، دھونس اور دھمکی کی پرواہ نہیں. تمام خرابیوں کی جڑ کرپشن ہے. نیب صرف اور صرف ملک کی خدمت کے لیے ہے. صغیر چودھری کی رپورٹ دیکھتے ہیں. نیب احتساب سب کے لیے کی پالیسی پر گامزن ہے. چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے واضح کر دیا. چیئرمین نیب کا کہنا ہے کہ تمام خرابیوں کی جڑ کرپشن ہے. نیب صرف اور صرف ملک کی خدمت کے لیے ہے. کرپشن فری پاکستان کی منزل کا تعین ہو چکا ہے. کسی لالچ، دھونس اور دھمکی کی پرواہ نہیں. ایک منزل کا تعین ہو چکا ہے. اب چاہے کوئی لالچ ہو، کوئی دھونس ہو، کوئی دھمکی ہو، کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں. صرف اور صرف منزل مقصود تک پہنچنا ہے، اور وہ منزل یہ ہے کہ پاکستان کرپشن فری ہو. چیئرمین نیب جاوید اقبال کا مزید کہنا تھا کہ نیب نے میگا کرپشن مقدمات کو قانون کے مطابق شواہد کے ساتھ عدالتوں میں پیش کیا. نیب نے خود احتسابی کی پالیسی اپناتے ہوئے کسی دباؤ کے بغیر میرٹ، شواہد اور قانون کے مطابق بدعنوان عناصر کو گرفتار کیا اور انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا. نیب کا احتساب تو پہلے دن شروع ہو جاتا ہے. جب آپ ایک ملزم کو اریسٹ کرتے ہیں یا گرفتار کرتے ہیں، آپ عدالت کے سامنے جب اس کو ریمانڈ کے لیے پیش کرتے ہیں تو عدالت اس لیے ریمانڈ نہیں دیتی کہ نیب نے اس کو اریسٹ کیا ہے. عدالت دیکھتی ہے کہ پریما فیشائی کیس بن رہا ہے یا نہیں. پریما فیشائی کیس بنتا ہے تو عدالت ریمانڈ دیتی ہے، ادروائز نہیں. لاتعداد کیسز ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ جی یہ انتقامی کارروائی ہے، لیکن اس میں ہائی کورٹ اور کچھ کیسز میں عدالت عظمیٰ نے بھی ضمانت ریجیکٹ کی. قومی احتساب بیورو کی اس وقت ملکی احتساب عدالتوں میں 1229 بدعنوانی کے ریفرنسز زیر سماعت ہیں، جن کی کل مالیت تقریباً 900 ارب روپے سے زیادہ ہے. نیب چیئرمین کی قیادت میں نیب نے تقریباً 178 ارب روپے بدعنوان عناصر سے بلا واسطہ اور بالواسطہ برآمد کر کے قومی خزانے میں جمع کروائے، جو ایک مثالی کامیابی ہے. ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز پریس کانفرنس کر رہے ہیں. بات فیصلے ہوتے تھے. آج بھی اسد عمر صاحب نے ایک، اور ہم روز پریس کانفرنس کے ذریعے، ہمارا ہیلتھ منسٹر پریس کانفرنس کرتے تھے، ہم نے عوام کو پوری طرح سے باخبر رکھا کہ جو بھی ہو رہا ہے، جو اعداد و شمار ہیں، جو ایکوپمنٹ ہے، جو اسپتالوں کے ساتھ، صوبائی حکومتوں کے ساتھ کوارڈینیشن کرتے ہوئے ہم نے ایک بہت ہی ایک مؤثر قسم کا پروگرام ترتیب دیا، جس کی وجہ سے الحمدللہ ہماری جو نقصان ہے وہ اس ہے جس کا ہم نے بھی تخمینہ کیا ہوا تھا. اب اس صورتحال میں آج بھی اسد عمر صاحب نے، جو کہ NCOC کو ہیڈ کرتے ہیں، انہوں نے آج بھی پریس کانفرنس کی اور پوری تفصیل سے کہ ہم کس طرح سے اس وبا سے ٹیکل کر رہے ہیں، اس کی پوری انہوں نے عوام کو ڈیلی بیسس پہ جس طرح کرتے ہیں وہ آج بھی انہوں نے اس کی خبر دی. اب اس دوران میں کچھ سیاسی پارٹیوں نے اس کو متنازع بنانے کے لیے وہ جو ہے تو مختلف قسم کی ایک بے یقینی کی، غیر یقینی کی صورتحال پیدا کر کے ایک سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے ایک کنفیوژن کریٹ کرنا چاہتے ہیں. اور اس کا مظاہرہ ہم نے مختلف اوقات میں دیکھا، جس میں کہ وہ سندھ کے چیف منسٹر یہاں پہ آ کے ہم سے بالکل متفق ہو کر اور چیزوں کو ایگری کر لیتے تھے، لیکن جب وہ واپس جاتے تھے، جب وہ کراچی میں باہر نکلتے تھے یا پہنچتے تھے، تو وہ اس پروگرام کے بارے میں مختلف قسم کی بے بنیاد باتیں کرتے تھے اور ڈس ایگریمنٹ شو کرتے تھے. تو پیپلز پارٹی بالخصوص اور باقی سیاسی جو پارٹیاں ہیں وہ اس چیز کو نہیں ایکسیپٹ کر رہی کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس وبا سے کس کامیابی کے ساتھ اس سے ڈیل کر رہی ہے. تو یہ جو چیف منسٹر سندھ ہیں، انہوں نے کئی دفعہ اس قسم کا ماحول پیدا کیا، اور آج جو ہے تو ان کی پارٹی کے لیڈر نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں کہ انہوں نے ہر قسم کی بے یقینی اور غلط باتیں کی. اس کا جواب جو ہے تو وہ ان کو مراد سعید دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ اور شکریہ.
وزیر اطلاع شبلی فراز مراد سعید کے ہمراہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ براہ راست آپ ملاحظہ کر رہے تھے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں برآمدی شعبوں کی زیرو ریٹنگ بحالی پر FBR اور وزارت تجارت میں اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ وزارت تجارت نے برآمدی شعبوں کی مقامی فروخت پر 5% سیلز ٹیکس کی حمایت کر دی۔ FBR نے تجویز کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اسلام آباد سے وقاص عظیم کی رپورٹ دیکھیے۔ آئندہ بجٹ میں برآمدی شعبوں پر زیرو ریٹنگ بحالی پر FBR اور وزارت تجارت میں اختلافات سامنے آ گئے۔ FBR نے برآمدی شعبوں کی زیرو ریٹنگ بحالی سے انکار کر دیا ہے، جبکہ وزارت تجارت نے ٹیکسٹائل سیکٹر کی زیرو ریٹنگ بحال کرنے کی حمایت کر دی۔ آئندہ بجٹ میں ٹیکسٹائل سیکٹر پر سیلز ٹیکس کی شرح 5% کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ FBR نے ٹیکسٹائل سیکٹر سمیت دیگر برآمدی شعبوں کی مقامی فروخت پر 17% سیلز ٹیکس عائد کر رکھا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ رواں مالی سال کے بجٹ میں FBR نے برآمدی شعبوں کی مقامی فروخت پر زیرو ریٹنگ کی سہولت ختم کر دی تھی۔ سابق چیئرمین FBR شبر زیدی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ٹیکسٹائل کی مقامی فروخت $10 ارب ہے، جس پر 17% سیلز ٹیکس عائد کیا جانا چاہیے۔ تاہم ٹیکسٹائل کی مقامی فروخت سے متعلق FBR کا تخمینہ غلط ثابت ہو چکا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹیکسٹائل کی مقامی فروخت سے FBR کو $80 ارب کا ٹیکس وصول ہوا ہے، اس لیے ٹیکسٹائل سیکٹر سمیت دیگر برآمدی شعبوں کے لیے سیلز ٹیکس کی شرح 17% سے کم کر کے 5% کر دی جائے۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کو ٹیکس ریفنڈز ادا کرنے کا وعدہ وفا نہیں ہو سکا۔ FBR ٹیکسٹائل سیکٹر کو 72 گھنٹے میں ٹیکس ریفنڈ جاری کرنے میں ناکام ہو چکا ہے۔ FBR کا فاسٹر سسٹم اور انیکسر ایچ کا فارم برآمد کنندگان کے لیے درد سر بن چکا ہے۔ ایکسپورٹرز کو کئی مہینوں سے ٹیکس ریفنڈز ادا نہیں کیے جا رہے، جس کے باعث انہیں سرمایہ کی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ٹیکسٹائل سیکٹر کے 35 ارب روپے کے ٹیکس ریفنڈز زیر التوا ہیں۔ سیلز ٹیکس کی شرح کم کرنے سے ٹیکس ریفنڈز کے مسائل حل ہوں گے اور ایکسپورٹرز کو اضافی سرمایہ میسر آ سکے گا۔ وقاص عظیم، 24 نیوز، اسلام آباد۔ انجمن تاجران پاکستان نے آئندہ بجٹ میں تعمیراتی شعبے کی طرح تاجروں کو مراعات فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کاشف چودھری نے کہا کہ شرح سود کو 4% تک لایا جائے، جنرل سیلز ٹیکس کو 17% سے کم کیا جائے۔ انجمن تاجران پاکستان نے مطالبہ کیا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو عالمی مارکیٹ کے مطابق کم کیا جائے تاکہ مہنگائی کی شرح میں کمی ہو سکے۔ بجٹ میں تاجروں کے لیے مراعاتی پیکج واضح ہونا چاہیے۔ حکومت کی جانب سے بجلی پر ریلیف فراہم کیا جانا تھا، لیکن بجلی کی قیمتوں میں کوئی کمی نہیں لائی گئی۔ کورونا وبا کی وجہ سے تاجر برادری سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ آئندہ بجٹ ایسا نہ ہو کہ تاجروں کو دوبارہ سڑکوں پر نکلنا پڑے۔ طیارہ حادثے میں شہید احمد مشتبہ کی میت کی شناخت ایک معمہ بن گئی۔ کراچی اور لاہور کی DNA لیبز کے مختلف نتائج سامنے آ گئے۔ اس واقعے سے متعلق 2 رکنی تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ دانیال سید کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ کراچی طیارہ حادثے میں شہید احمد مشتبہ کی میت کی شناخت کا معاملہ گمبھیر ہو گیا۔ ایک میت پر کراچی اور لاہور کے DNA لیبز کے مختلف نتائج سامنے آ گئے۔ لاہور لیب نے جس میت کی تصدیق کی، کراچی لیب نے اسے کسی اور کی قرار دے دیا۔ لاہور لیب نے میت نمبر 112 کو احمد مشتبہ کی میت قرار دیا تھا۔ اہل خانہ میت لینے پہنچے تو پتہ چلا اسے لاہور روانہ کیا جا چکا ہے۔ کراچی لیب نے میت نمبر 112 کو عبد القیوم کی میت کے طور پر شناخت کیا تھا۔ عبد القیوم PIA کے اسٹیورڈ تھے۔ لاہور میں تدفین بھی ہو گئی۔ لاہور اور کراچی لیب کے متضاد نتائج نے شناخت کے پورے عمل پر سوالات اٹھا دیے۔ اب صرف 3 میتیں ناقابل شناخت ہیں، جن میں احمد مشتبہ کی میت نہیں۔ اہل خانہ کے مطابق کراچی لیب نے بتایا ہے کہ سیمپل موجود میتوں سے میچ نہیں ہو رہے۔ دوسری جانب واقعے سے متعلق 2 رکنی تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق لیب انچارج ڈاکٹر قرار عباسی اور CPLC پولیس چیف عامر حسن انکوائری افسر مقرر کیے گئے ہیں۔ DNA رپورٹ اور میت تبدیل کس طرح ہوئی تحقیقات کی جائیں گی۔ کمیٹی جلد رپورٹ پیش کرے گی۔ دانیال سید، 24 نیوز، کراچی۔ بارش اور تیز ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ سندھ میں موسم خشک اور گرم رہے گا، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب بھر میں آج بادل کھل کر برسیں گے۔ پنجاب سمیت ملک کے مختلف شہروں میں بادل برس پڑے۔ نارووال، سیالکوٹ، گجرانوالہ، ساہیوال سمیت کئی علاقوں میں بارش ہوئی۔ لاہور میں بھی بوندا باندی سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ موسلادھار بارش کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ پنجاب بھر میں آج بادل کھل کر برسیں گے۔ بلوچستان میں بھی زیادہ تر مقامات پر ابر کرم کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ سندھ میں سکھر، لاڑکانہ، نواب شاہ، میرپور خاص، عمرکوٹ، حیدرآباد اور کراچی میں گرد آلود ہوائیں چلنے کے ساتھ ساتھ شام میں ہلکی بارش کا بھی امکان ہے۔ ادھر چترال، دیر، کالام،
سوات، ایبٹ-آباد، ہری پور، مانسہرہ، مردان، سوابی، پشاور اور کوہاٹ میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ وزیر اعظم نے غلط ٹویٹ کرنے پر معذرت کر لی۔ علامہ اقبال کے نام سے دوسرے شاعر کی نظم ٹویٹ کی جس پر لوگوں نے رد عمل دیا تو انہوں نے معذرت کر لی، کہا کہ وہ پیغام کے ساتھ ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، وزیر اعظم نے غلط ٹویٹ کرنے پر معذرت کر لی ہے۔ علامہ اقبال کے نام سے دوسرے شاعر کی نظم ٹویٹ کی جس پر لوگوں نے رد عمل دیا تو انہوں نے معذرت کی اور کہا کہ وہ پیغام کے ساتھ ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم نے غلط ٹویٹ کرنے پر معذرت کر لی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔